آج صبح سے ہی ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ بڑی تعداد میں غیر ملکی آبزرورز، غیر ملکی میڈیا بھی یہاں پر موجود ہے۔ اسلام آباد میں پوری دنیا کی ہی نظریں اس وقت اسلام آباد پر ہیں، کیونکہ یہ پاکستان اور پاکستان کی قیادت کو ہی کریڈٹ جاتا ہے کہ ایک ایسا کانفلکٹ کہ جہاں پہ بہت زیادہ حالات خراب ہو چکے تھے اور مزید جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ مزید شدت کی طرف جا رہے تھے، ایسے میں پاکستان سیز فائر کروانے میں کامیاب ہوا۔ اور نہ صرف سیز فائر پاکستان نے کروایا بلکہ سیز فائر کے بعد پیش آنے والی مشکلات جو تھیں اور سیز فائر کو برقرار رکھنے کے حوالے سے جو معاملات تھے پاکستان اس میں بھی کامیاب رہا ہے۔ اور ابھی تک ان مذاکرات کے حوالے سے پاکستان نے ایز اے ہوسٹ تمام تر جو تیاریاں ہیں وہ مکمل کر لی ہیں۔ سیکیورٹی کے بھی انتہائی غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں اور ان مذاکرات کے عمل کے دوران اسلام آباد اور جڑواں شہر راولپنڈی میں مقامی تعطیل کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خصوصی جو غیر ملکی مبصرین اور میڈیا آ رہا ہے اس کے لیے ایک میڈیا سینٹر بنایا گیا ہے، کنونشن سینٹر اسلام آباد میں، اور جہاں پر تمام تر جو سہولیات ہیں انٹرنیشنلی جو اس طرح کے موقعوں پہ اویلیبل ہوتی ہیں وہ تمام وہاں پر مہیا کی گئی ہیں۔ اور پاکستان ان مذاکرات کی کامیابی کے حوالے سے پر امید ہے۔ پوری دنیا نہ صرف اس نے پاکستان کے کردار کی، پاکستان کی قیادت کی جو کاوشیں تھیں ان کی تعریف کی، ان کا اعتراف کیا، بلکہ اپنا ان مذاکرات کی کامیابی کے حوالے سے، امن کی بحالی کے حوالے سے اور مڈل ایسٹ کو دوبارہ سے پیسفل بنانے کے حوالے سے پاکستان کی جو کاوشیں ہیں ان کے لیے اپنے تعاون اور حمایت کا بھی یقین دلایا ہے۔ جے ڈی وینس جو کہ امریکی وفد کی قیادت کریں گے، امریکی نائب صدر، وہ پاکستان کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ اسی طرح ایرانی جو ڈیلیگیشن ہے وہ بھی آج رات کو یہ اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ اور راجہ محسن، جب یہ ڈیلیگیشن پاکستان پہنچیں گے تو ان کو ویلکم کرنے کے لیے کیا تیاریاں کی گئی ہیں، کیا اہتمام کیا گیا ہے؟ دیکھیں، انتہائی غیر معمولی جو ہیں وہ انتظامات ہیں اس حوالے سے بھی۔ گزشتہ روز ایک میڈیا بیان میں وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو مہمان وفود ہوں گے وہ پاکستان کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ پاکستان عام طور پر جو بھی یہاں پہ انٹرنیشنل کوئی بھی جب شخصیت آتی ہے، ایون جو سپورٹس کی ٹیمز آتی ہیں، کرکٹ ٹیمز آتی ہیں، تو پاکستان کی مہمان نوازی اور تمام تر انتظامات کے حوالے سے ہر بندہ یہاں پہ بہت تعریف کرتا ہے۔ تو اس تمام پروسیس کو بھی، جو نیگوسیشن کا پروسیس ہے، پاکستان جہاں پہ ڈپلومیٹک لیول پہ پوری طرح سے جو ہے وہ تیار ہے، تمام تیاریاں مکمل ہیں، اسی طرح ان وفود کو ویلکم کرنے کے حوالے سے، ان کے تمام تر جو یہاں پر رہنے کے حوالے سے لاجسٹکس ہیں اس کے حوالے سے بھی بہترین اور غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں۔ اور اسی حوالے سے پر امید ہے دنیا بھر کے اسلام آباد یہاں پر بھی جو ہے وہ پیس کا جو عمل ہے اسے آگے بڑھانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ امریکی صدر نے بھی یہ بیان دیا، اور جے ڈی وینس جو نائب صدر ہے اور اس مذاکراتی وقت میں اپنے ملک کی قیادت کر رہے ہیں، ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ وہ کنسٹرکٹیو بات چیت کے لیے جو ہے پر امید ہے۔ مذاکرات کی کامیابی کی امید امریکی صدر نے ظاہر کی ہے۔ پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی جو ہے وہ حمایت اور تعاون کا یقین دلا رہی ہے۔ تو خاصا جو ہے ایک زبردست ایٹماسفیئر ہے یہاں پہ اس وقت، اور جس طریقے سے معاملات جس خرابی کی طرف جا رہے تھے جنگ کے باعث، اسلام آباد جس طرح سے کامیاب ہوا، پاکستان کی قیادت جس طرح سے کامیاب ہوئی، اور جس طریقے سے ہمارے وزیر اعظم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر یا نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے جس طرح سے مسلسل انگیجمنٹس رکھی ہیں دنیا بھر کی قیادت کے ساتھ، جس طریقے سے رابطے کیے گئے ہیں، اتنے رابطوں کی شاید دنیا کی تاریخ میں کوئی مثال بھی نہیں ملتی جتنے اس ٹائم فریم کے دوران پاکستانی قیادت نے دنیا بھر کی جو ہیڈز آف گورنمنٹس ہیں، ہیڈز آف سٹیٹس ہیں، فورن منسٹرز ہیں، جو بھی ریلیونٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ جس طریقے سے رابطے کیے گئے ہیں، تو پاکستان نے نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل سجا دی ہے۔ اب فریقین وہاں پر بیٹھیں گے، اور یقیناً یہ جو ڈپلومیسی ہے یہ ایک بڑا سلو پروسیس ہوتی ہے، اس خاصا ٹائم لیتی ہے، تو یہاں تک لانا اس تمام تر چیزوں کو، یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور ناممکن کو پاکستان اور پاکستان کی قیادت نے ممکن کر کے دکھایا ہے۔ تو آگے بھی یہی امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان اس سے آگے بھی، اور پاکستان کی قیادت اس سے آگے بھی وہ کر کے دکھائے گی کہ جو شاید دنیا کو مشکل لگ رہا تھا پہلے بھی، اور راجہ محسن یہ بھی بتائے گا، جو انٹرنیشنل میڈیا پاکستان آیا، جو غیر ملکی صحافی یہاں پر آئے، انہوں نے کیا آبزرو کیا، اسلام آباد کی خوبصورتی سے متعلق خاص طور پر انہوں نے کیا کہا، کیا تاثرات دیے؟ دیکھیے، یہاں پہ ایکسائٹمنٹ بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ ایونٹ یہ شاید دنیا کی جو ریسنٹ ہسٹری ہے اس کا سب سے بڑا کانفلکٹ
اور جس طریقے سے سیز فائر سے قبل بیانات آ گئے تھے تو اس کے بعد خاصی پوری دنیا میں یہ ایک پریشانی کا عالم اس لیے تھا کہ معاملات بہت خراب ہوتے چلے جا رہے تھے. تو ایسے میں یہ مذاکرات تازہ ہوا کا جھونکا ہے اور ان مذاکرات کو آبزرو کرنے کے لیے جو آبزرورز آئے ہیں یا جس کو کور کرنے کے لیے انٹرنیشنل میڈیا آیا ہے وہ یہاں پر جتنی بھی ارینجمنٹس ہیں ان سے خاصا خوش ہے. اور اسلام آباد کی خوبصورتی کے حوالے سے بھی کیونکہ یہ ایک بڑا زبردست کیپٹل ہے, گرین کیپٹل ہے, تو لوگ خاصا ہم نے دیکھا دن بھر کوریج کے ساتھ ساتھ شہر کی خوبصورتی کو بھی انجوائے کرتے رہے. اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ اسلام آباد کی ڈیفرنٹ ویڈیوز ان کی جانب سے پوسٹ کی جاتی رہیں اور جو پاکستان کی ڈپلومیٹک انگیجمنٹس ہیں ان دنوں کے دوران بھی, آج کے دوران بھی, چاہے وہ وزیر اعظم کی طرف سے ہوں یا وزیر خارجہ کی طرف سے ہوں, اس پر بھی تمام لوگوں کی نظریں اور پھر جو ارینجمنٹس کی گئی ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے ان مذاکرات کے حوالے سے, اسپیشلی جس طریقے سے سیکیورٹی کی ارینجمنٹس ہیں, جس طریقے سے ایک بڑا زبردست قسم کا عالمی معیار کا میڈیا سینٹر قائم کیا گیا ہے, تو ایک بڑا زبردست ایٹماسفیئر ہے. تو جو انٹرنیشنل آبزرورز یا جو میڈیا ہے وہ نہ صرف انتظامات سے خاصا خوش ہے بلکہ شہر کی خوبصورتی کو بھی انجوائے کر رہا ہے. ٹھیک.